الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق واحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإنك ستضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہمارا مقصد حیات اور مقصد خلقت جو ہے وہ آخرت ہے. حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے. دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا مقصد حیات یہی ٹھہرا کہ ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صاف اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اس دنیا میں انسان کو مبعوث فرمایا ہے. تو ہمارا زندگی کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں آئے. لہذا اگر ہم اپنے مقصد پر قائم نہیں ہیں تو گویا کہ ہماری زندگی بے مقصد چل رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیز بے مقصد کے چلتی ہے، یعنی جس کا جو کام ہے وہ کام وہ چیز نہیں کرتی، تو ہر آدمی کی نظر میں وہ چیز بیکار سمجھی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کا کام ہے صحیح وقت بتانا. اگر وہ صحیح وقت نہ بتاتی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ٹنگا کے رکھیں گے؟ نہیں، آپ اس کو بیکار سمجھیں گے. یا تو اس کو صحیح کرانے کی فکر کریں گے یا اس کو کباڑے میں ڈال دیں گے. ایسے ہی پنکھا ہے، اس کا کام ہے ہمیں ہوا پہنچانا. اگر وہ ہوا پہنچانا بند کر دے، خراب ہو جائے، تو ہم اس کو لگا کے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہماری نظر میں وہ بیکار سمجھا جائے گا، لہذا ہم اس کو اتار کے رکھ دیں گے. ایسے ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اگر ہم اس مقصد سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں تو گویا کہ ہماری زندگی بیکار گزر رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کیا کریں، انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، اس کے اندر غلطی کا بھی مادہ ہے، بھولنے کا بھی مادہ ہے. لہذا یہ اپنے مقصد کو ضرور بار بار بھولے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسان کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے اور لوگوں کو ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یاد دلاتے تھے کہ تمہارا پیدا ہونے کا مقصد ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور آخرت کا یقین دلاتے. یہ ہر امت میں رہا ہے، چاہے نبی بدلتے رہے ہوں، نبوت تو بدلتی رہی لیکن دعوت نہیں بدلی. دعوت یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی مانیں اور اس کے جو احکام ہیں اس کو بجا لائیں، اور ہمارا مقصد آخرت ہے. آخرت میں جنت، جہنم، ان ساری چیزوں کا جو یقین ہے یہ سب انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے. لیکن ہماری زندگی کا حال ہم خوب جانتے ہیں کہ کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے. دنیا کے پیچھے ہم کیسے پاگل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری ضرورت بنایا تھا.
ہم نے اس کو ضرورت کا درجہ نہیں دیا بلکہ مقصد کا درجہ دے دیا، اور دین کو اپنی ضرورت بنا لیا، بلکہ ضرورت سے بھی نیچے کا درجہ ہم نے دین کو دیا ہے۔ ضرورت بھی آدمی جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرور پوری کرتا ہے، لیکن دین کی طرف آدمی بہت کم متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی حالت بھی آ جائے تو اس کا دل فوراً اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگوں کا متوجہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ حالات آ جائے، زیادہ پریشانی آ جائے تو اس کو تب نماز کا خیال آتا ہے، دعا کا خیال آتا ہے، ورنہ جب حالات اچھے اور ٹھیک ہوں، خوشی کا ماحول ہو تو بالکل اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا کوئی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں۔ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو محض دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بھی ذرا برابر بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اسٹیشن پر جائے اور اس کا مقصد ہے کہیں دور جانا، اور اس آدمی نے اسٹیشن ہی کو اپنا مقام سمجھ لیا اور وہیں پر بلڈنگیں بنانے لگا، وہیں پر سنوارنے لگا، اس اسٹیشن کو سنوارنے لگا، گویا کہ وہ وہیں ٹھہر رہا ہے۔ تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، اس کو بیوقوف کہا جائے گا، کیونکہ تجھے یہاں ٹھہرنا تھوڑی ہے، کچھ لمحے کے بعد تیری ٹرین آئے گی تو یہاں سے چلا جائے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیاوی زندگی، بلکہ یہاں تو بس تیاری کرنی ہے اس چیز کی جو ہمیں آخرت میں پیش آنے والی ہے۔ اگر یہیں پر ہم سب کچھ اپنا بسر کر دیں گے، اپنا جان، اپنا مال، اپنی فکریں اور اپنی سوچ، اپنا سارا وقت یہیں پر برباد کر دیں گے تو بتائیے آخرت میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے۔ آج انسان نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اچھا کما کر پراپرٹی بنا لے تو سب لوگ کیا کہتے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے انہوں، ماشاءاللہ دیکھو کہ کتنی ترقی کر لی ہے۔ ہمارے دیندار لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ جملے آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دین کو دین نہیں سمجھا، بلکہ اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی وجہ سے ہماری نظر میں دنیا جو ہے ایک بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ ہی دیکھیے کہ یہ انسان کا پیدا ہونا، کچھ سال گزار کے پھر دنیا سے چلا جانا، یہ کیا کوئی بیکار کام ہے؟ جبکہ ایک معمولی سی چونٹی، بلکہ معمولی سی کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، تو اس کروڑوں نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو کیا یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد کیا، ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے، اور وہ مقصد آخرت ہے۔ لہذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت میں جس چیز کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے وہ ہے تقوی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل کامیاب شخص وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ہماری نظر میں کامیاب اگرچہ دنیا میں جو آگے بڑھ گیا وہ شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ اور جنت میں جانے والا اگر کامیاب ہے تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت کس کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کون ہے؟ متقی شخص کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے پہلے ہی پارے میں، سورہ بقرہ کی شروع ہی آیتوں میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی متقیوں کی کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جو ہماری نظروں سے چیزیں اوجھل ہیں ان چیزوں کا ماننا، یہی اصل ایمان ہے۔ اسی کو بنانے کے لیے ہم دین کی دعوتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جڑنا ہے
اور تبلیغ میں نکلنا ہے، جماعتوں میں نکلنا ہے، اس کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ میرا ایمان کیسے محفوظ ہو جائے اور میرے ایمان میں کیسے ترقی ہوتی رہے۔ تو یہ ایمان کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ اصل ایمان یہ ہے کہ نہ دیکھنے والی چیزوں پر ہمیں کامل یقین ہو جائے۔ اسی یقین کی کمزوری کی وجہ سے عمل میں بھی کمزوری آتی ہے۔ یقین میں جب کمزوری ہوگی تو عمل میں ضرور کمزوری آئے گی۔ ہمارا یقین اگرچہ ہم مانتے ہیں ہمارے عقائد میں، بلکہ اگر کوئی نہیں مانتا تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اور جو حساب و کتاب ہے سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن جیسے ماننا ہے وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی کمی ہے، اسی وجہ سے عمل میں بھی کمی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا مقصد یہ ہے کہ 100% اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے، یعنی دنیا میں چاہے اچھی حالت آئے چاہے بری حالت آئے، اچھی حالت دیکھ کر یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ میں نے کر لیا، یہ میری وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، اور بری حالت پیش آنے کی صورت میں ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بات اس وقت پیش آتی ہے جب ہمارا یقین اللہ پر کمزور ہو۔ اگر اللہ پر یقین ہوگا تو اچھی حالت میں بھی یہ سوچے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا اللہ ہی کے کرنے سے یہ ہوا ہے۔ اور اگر یقین پختہ رہے گا تو بری حالت آنے کے باوجود یہی خیال ہوگا کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے لیے اچھائی چھپائی رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف اعلان فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دو مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 آسانیاں جمع کر رکھی ہیں۔ اگر کوئی تنگ حالت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ذرا برابر بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، بلکہ ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس مصیبت کے ساتھ ضرور آسانی ہے، اور یہ جو مصیبت آئی ہے یہ بھی میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں یا مجھے موقع دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تو سمجھ جا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یقین کمزور رہے گا تو پھر جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، اور ساری زندگی یہاں کی بھی بیکار ہو جائے گی، اور جو لامحدود اور ہمارا اصلی مقصد ہے آخرت، وہ بھی بیکار چلی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی سی تھوڑے سے عمل کر لینے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہیں ضرور اس کو کامیاب کریں گے، لیکن اس کے لیے کامل ایمان پر چلنا بھی شرط ہے۔ اب کامل ایمان کیا ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ہم نے بس اتنا جان لیا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کو ایک مان لیے، ہمارے رسول نبی ہے، بس اتنا ہم نے ایمان سمجھ لیا، حالانکہ اتنی بات ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کا خلاصہ صرف 2 الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو جان کر اس پر عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو جان کر اس طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں واجبات کیا ہیں، اس میں ارکان کیا ہیں، اس میں شرائط کیا ہیں جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، ان کا ہمیں علم نہیں ہے۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جن چیزوں سے ادا ہوتی ہے اور جن چیزوں کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ارکان نماز، شرائط نماز اور نواقض نماز، نماز کو توڑنے والی چیزیں، ان ساری چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب علم کا طلب کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے ہم نے نماز کو فرض سمجھا ہے، ایسے ہی اتنا علم جاننا بھی فرض ہے جس سے ہمارا جو ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی دن بھر میں جو بھی ہمارا اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کیسے ادا ہو جائے۔ مثال کے طور پر روزانہ 5 نمازیں ہیں، تو یہ صحیح طریقے سے کیسے ادا ہو جائیں۔ اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں، کیسے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، یہ سب جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان کا موقع آ رہا ہے تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، روزے کی شرائط کیا ہیں،
روزے کے ارکان کیا ہیں جس کی وجہ سے روزہ ہوتا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ باتیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان حج، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ حج کے کیا کیا مسائل ہیں، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں جس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری اس میں بہت کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ابراہیم جولا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ اس امت پر دائر قائم فرمائے۔ آپ ہر بیان میں اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ علم و ذکر کی طرف حضرت بہت متوجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے علم ایسی چیز ہے جسے اس کو مثال سے اسے سمجھیے کہ ایک پاور ٹاور ہے، ساری تاروں کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اگر یہاں سے کمزوری رہے گی تو سارے اعمال میں کمزوری آئے گی، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی، اور ساری دنیا جو ہے وہ تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ جس کے پاس جتنی روشنی ہوگی وہ اتنے آسانی سے اندھیرے کو پار کر لے گا، اور جس کے پاس جتنی کم روشنی ہوگی وہ اتنا ہی پریشان رہے گا، یا تو غلط راستے پر بھٹکے گا یا تو چل ہی نہیں سکے گا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں روزانہ میں، نماز کے فرائض ہیں، اسی طرح حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، ان سب چیزوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض کا درجہ ہے اس کا اول پہلے ہی موقع پر اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ائمہ فراہم ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ جہاں پر بھی جا کر ان سے مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ تھوڑے مسائل، مثال کے طور پر ایک دن میں اگر کسی نے 2 بھی مسئلے معلوم کر لیے تو آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ ایک سال میں کتنے مسئلے آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تقریباً 700 مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو متقیوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ ایک تو نماز کا ادا کرنا ہے۔ نماز تو کیسے بھی ادا ہو جاتی ہے، ادا ہونا الگ چیز ہے، نماز کا قیام الگ چیز ہے۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے آداب کے ساتھ، سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور حضور دماغی اور حضور قلبی کے ساتھ، دل کو حاضر رکھ کر، دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ سارے واجبات کے، سارے سنن کے، سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز کو قائم کریں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے رزق فراہم کیا ہوا ہے، جتنا وہ خرچ کر سکتا ہے وہ غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرے۔ یہ بھی متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر ہم ان صفاتوں پر کامل ہو جائیں گے، ان صفاتوں میں کامل ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے تو جنت طے ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے جس کے ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو، من کان تقیہ، جو کہ متقی ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ اگر اس کی مثال ایسے ہی، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی زمین کو ایسے ہی ویران چھوڑ دیا جائے اور کوئی اس پر محنت نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں خود بخود جنگلی جھاڑ اگر نکل آئیں گے، سام بچھو بسنے لگیں گے، درندے آ جائیں گے، جنگل بن جائے گا۔ وہاں پر کسی کی محنت نہیں ہوئی، خود بخود سب کچھ ہو گیا۔ اور اگر ہمیں اس زمین کو کارآمد بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر محنت کرنی پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، پانی سینچنا پڑے گا، اور دانہ ڈالنا پڑے گا، اس کی نگہداشت کرنی پڑے گی۔ یہ سب کام کرنے پڑیں گے اگر ہمیں اس زمین سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس زمین کو کارآمد بنانا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے دل کا حال ہے۔ اگر ہم دل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، محنت نہیں کریں گے، اس کی فکر نہیں کریں گے، تو یہ بھی ویران ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر سام بچھو کی شکل میں برائیاں، گناہ ہمارے دلوں میں بسنے لگیں گے۔ محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی گناہ کو کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نیکی کرنے کے لیے، اپنے دل کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جیسے زمین کو صحیح کارآمد بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔
لہذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے جو گشتیں ہوتے ہیں، دین کی مجلسیں لگتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، یہ سب جو ہوتا ہے یہ اسی کی محنت ہے، تاکہ ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ تازہ رہے، تازہ دم رہے، اس کو پانی پہنچتا رہے۔ اگر ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے تو ہمارا یقین بھی کمزور ہوتا جائے گا، جب یقین کمزور ہوگا تو عمل بھی کمزور ہوتا جائے گا، جب عمل بھی نہ رہے، یقین بھی نہ رہے، تو پھر ہم نام ہی کے مسلمان رہ جائیں گے، کام کے مسلمان نہیں رہیں گے۔ لہذا بتائیے، اپنے دلوں کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب بہت بڑے خطاکار ہیں، یا اللہ مجرم ہیں، یا اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا اللہ ہمارے گناہ بہت حقیر ہیں، یا اللہ تیرے مغفرت بہت بڑی ہے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے یا اللہ موت کی مکمل تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں میں، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، یا اللہ جو بھی بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تیرے احکامات سے غافل ہے، یا اللہ تیرے نبی کے طریقے سے غافل ہے، یا اللہ ان سب کو تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ان سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ سب سے پہلے یا اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمیں مکمل ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جنت تک لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ چھوٹی بڑی ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر بھلائی میں ہمارا حصہ نصیب فرما، یا اللہ اس دین کے کام کو یا اللہ تو نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہمیں شب و روز گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے جان و مال کو اس کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جان و مال کو اس کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے یا اللہ موت کی آخرت کی مکمل تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا گیا بہت تھوڑا مانگا گیا ہے، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو مانگے بغیر بھی ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، یا اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، یا اللہ ہمارے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہے اللہ سب کو ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، اس دعا کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قبول فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین۔